بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 19 اور سبق کا نام ہے حسن سلوک۔ آج ہم حسن سلوک پڑھیں گے۔ سوچیں اور بتائیں۔ اس میں کوشچن دیا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی سے کیا مراد ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کی نیکی کرتے ہیں۔ تو نیکی سے مراد ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، جو کرنے کے بعد سکون قلب کا باعث ہو، اور غم خواری، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنا جو ہے وہ بھلائی ہے، اور ہم مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نیکی حسن اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں یہ کہا گیا ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ شاندار، عیش و آرام، مہلک، بے جان، اشتہار اور بینائی۔ ظفر کے ابا جان ایک دفتر میں بڑے افسر تھے۔ وہ ایک شاندار مکان میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ عام طور پر ماں باپ کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے، وہ ضدی اور مغرور بن جاتے ہیں، لیکن ظفر جو تھا ایسا نہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا بچہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت نیک دل اور مہربان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی۔ وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر اسکول جاتا تھا۔ کچی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے اور نہ صاف ستھرے کپڑے۔ ویسے تو ظفر کو اس بستی سے سب ہی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی، مگر عابد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا۔ صرف 2 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب اس کی عمر 11 برس کے قریب تھی اور وہ ٹٹول ٹٹول کر چلتا تھا۔ جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتا رہتا۔ ظفر جب بھی اسے دیکھتا تو تھوڑی دیر اس کے پاس رک جاتا اور ہمدردانہ لہجے میں اس کی حال حوال پوچھتا۔ ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑھا، جو آنکھوں سے محروم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ نابینا لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط چھڑی دیکھ کر سب لوگ سڑک پار کرنے یا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظفر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے۔ وہ اس بات پر کئی دن تک غور کرتا رہا، پھر اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اپنے جیب خرچ سے پیسے بچا کر عابد کے لیے ایک سفید چھڑی ضرور خریدے گا۔ اگلے دن اس کے چچا جان کوئٹہ سے لاہور آئے اور ظفر کی تعلیم میں نمایاں کارکردگی کا حال سن کر 1000 روپے کا نوٹ انعام کے طور پر دیا۔ ظفر انعام پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے چچا جان کا شکریہ ادا کیا۔ ان پیسوں سے اس نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی۔ عابد کو چھڑی دینے کے بعد ظفر کو ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف عابد بھی چھڑی پا کر بہت خوش تھا۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ جو تھا وہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا۔ ظفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ظفر کے ابا جان کا تبادلہ جس شہر میں ہوتا، ظفر بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتا۔ یوں وہ مختلف شہروں کے اسکولوں میں پڑھتا رہا، نئے نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لاہور کی وہ کچی آبادی اور اس میں رہنے والے عابد جو تھا وہ اسے یاد ہی نہ رہا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اچھے دفتر میں ملازمت کر لے۔ ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے لیے ظفر کمرے میں
داخل ہوا تو دیکھ کر ایک خوبصورت اور باروب نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب ظفر نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر بولا، بہت عرصے پہلے میں لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا اور ظفر سے گلے ملا۔ وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ اس نے ظفر کو اپنی کہانی سنائی۔ میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لیے سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے روک لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر تک آئیں اور ابا جان سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھیں جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی واپس آ گئی۔ ظفر عابد کی روداد سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بلند شان ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ۔ جو بھی اس راہ پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ ہم نے سبق میں سیکھا کہ نیکی جو ہے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ حسن و سلوک سے زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں۔ ٹھہریے اور بتائیں، عابد کی بینائی کیوں ختم ہو گئی تھی؟ تو 2 سال کی عمر میں جو ہے وہ عابد کو ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ظفر عابد سے کیوں ہمدردی کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، ظفر عابد سے اس لیے اس کی حالت دیکھ کر وہ بے چین رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک نابینا بچہ تھا، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا اور کھیل نہیں سکتا تھا۔ سفید چھڑی کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سفید چھڑی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے یا جو آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں۔ عابد کی بینائی واپس کیسے آئی؟ ٹھیک ہے، تو عابد کی بینائی ظفر کی دی ہوئی چھڑی سے عابد جو تھا وہ سڑک پار کر رہا تھا تو اسے ایک عورت نے دیکھا جو کہ ایک نابینا اسکول کی پرنسپل تھیں۔ وہ اسے ساتھ لے گئیں اور اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آئے جنہوں نے عابد کی آنکھوں کا علاج کیا، جس سے عابد کی بینائی واپس آ گئی۔ مشق حل کرتے ہیں۔ نئے الفاظ معنی: عیش، سکھ، چین، بے جا، بے وقت، نامناسب، ٹٹولنا، تلاش کرنا، بینائی، آنکھوں کی روشنی، مہلک، مار ڈالنے والی، شاندار، عالی شان۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں ماں باپ کا بے جان لاڈ پیار۔ کچھ بستی میں رہتے تھے، یعنی کہ کچی بستی میں رہتا تھا، کون رہتا تھا؟ عابد۔ ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے چچا جان نے۔ ظفر نے عابد کے لیے خریدی ایک سفید چھڑی، اور ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا اسلام آباد۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے الفاظ وامے میں سے تلاش کر کے اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ بعد ازاں سبق میں سے ان الفاظ سے متعلق جملے ڈھونڈ کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ سب سے پہلے ہے ہم عہد ڈھونڈیں گے۔ عہد
आइन है दाल अहद बनेगा। उसके बाद है नौजवान, नौजवान, इलाज, ऐन लाम अलिफ जीम इलाज, अकलौता, अलिफ क्याफ लाम वाओ ते अलिफ इकलौता, और दरख्वास्त, दरख्वास्त। ठीक है, सबसे पहले ज़फ़र, ये हम इकलौता का जुमला बनाएंगे कि ज़फ़र अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। नौजवान, वो नौजवान आबिद ही था। और इलाज, डॉक्टर ने आबिद की आँखों का इलाज किया। दरख्वास्त, ज़फ़र ने स्कूल में छुट्टी की दरख्वास्त दी, या ज़फ़र ने इश्तिहार में नौकरी का इश्तिहार देखकर दरख्वास्त दी। ज़फ़र और आबिद ने एक दूसरे की मदद जारी रखने का अहद किया। ये अहद का जुमला है। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सफ़ेद छड़ी किस काम आती है? तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि सफ़ेद छड़ी आँखों से महरूम लोगों के काम आती है। नाबीना लोगों के हाथ में सफ़ेद छड़ी देखकर दूसरे लोग सड़क पार करने या रास्ता तय करने में इनकी मदद करते हैं। दूसरा सवाल है, आबिद की बिनाई किस वजह से चली गई थी? जवाब है कि 2 बरस की उम्र में एक मुहलिक बीमारी की वजह से आबिद की बिनाई चली गई थी। तीसरा सवाल कि आबिद को तालीम किसने दिलवाई और इसका क्या फ़ायदा हुआ? आबिद को एक स्कूल प्रिंसिपल ने तालीम दिलवाई जहां नाबीना बच्चों को तालीम दी जाती थी। उसी स्कूल में एक दिन एक डॉक्टर साहब आए जिन्होंने प्रिंसिपल की इजाज़त लेकर आबिद की आँखों का इलाज किया और आबिद की बिनाई लौट आई और वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। चौथा सवाल है कि ज़फ़र ने जिस हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया इसके बारे में बताएं। ज़फ़र ने अपने इनाम के पैसों से आबिद को एक सफ़ेद छड़ी ख़रीद कर दी जिसे पाकर आबिद बहुत खुश हुआ। आखिरी सवाल है, अगर आप ज़फ़र की जगह होते तो आबिद की मदद कैसे करते? तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि अगर मैं ज़फ़र की जगह होता तो मुझे भी आबिद से हमदर्दी होती और मैं भी आबिद की ऐसे ही मदद करता जैसे ज़फ़र ने की है। लफ्ज़ों का खेल, सवाल नंबर 6 है, दी हुई मिसाल के मुताबिक 5 मुरक्कब अल्फाज लिखें और इनके जुमले भी लिखें। जैसे कि मरहम पट्टी मुरक्कब अल्फाज है, इसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मरहम और पट्टी। ज़ख्मी की मरहम पट्टी करके उसे घर भेजा गया। मज़ीद हमने जो है वो अल्फाज तैयार करने हैं और उनके जुमले बनाने हैं। सफ़ेद छड़ी एक मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी कि ये मुरक्कब अल्फाज हैं, 2 लफ्ज़ हैं, सफ़ेद और छड़ी। सफ़ेद छड़ी नाबीना अफराद इस्तेमाल करते हैं। मुहलिक बीमारी की वजह से आबिद की बिनाई चली गई। हमदर्दाना लहजा, उस्ताद ने शागिर्द से हमदर्दाना लहजे में बात की। कच्ची आबादी, आबिद कच्ची आबादी में रहता था। और मरहम पट्टी इसी को कर लेते हैं कि ज़ख्मी की मरहम पट्टी की गई। सवाल नंबर 7 है, एराब की मदद यानी कि एराब को मद्देनज़र रखते हुए कालम अलिफ में दिए हुए अल्फाज को कालम बे में दिए गए मानी से मिलाएं। गिन का मतलब होता है गिनना। गुन का मतलब होता है खूबी। धुन शौक, धन दौलत, मील सुतून और मैल गंदगी। हरूफ शर्त व जज़ा, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा। जो नहारी खाएगा सो याद रखेगा। अगरचा उसने मेहनत की मगर वो कामयाब न हो सका। ऊपर दिए हुए जुमलों में ख़त कशीदा हरूफ अगर, जो, अगरचे ऐसे हरूफ हैं जो शर्त को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इसीलिए इन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। हरूफ शर्त आने के बाद जुमला मुकम्मल करने के लिए एक और हर्फ की ज़रूरत होती है। ऊपर के जुमलों में हरूफ तो, सो, मगर ऐसे हरूफ हैं जो हरूफ शर्त के जवाब में लिखे गए हैं। इन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। जो हरूफ शर्त व जज़ा
جس جملے میں آئے وہ جملہ عام طور پر طویل ہوتا ہے اور 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، خالی جگہ میں حروف شرط و جزا لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ہمارے پاس دیے گئے ہیں اگر، تب، جب، تو، سو، جو، ویسا، جیسا وغیرہ۔ جب بارش ہوگی تو ہریالی ہوگی، جو بو گے سو کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر وہ وقت پر دوا لیتا تو جلدی صحت یاب ہو جاتا۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اسلام سے پہلے لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ کافروں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کی تاکید کی کہ ان قیدیوں کا خیال رکھا جائے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہنے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں، چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دیں۔ قیدیوں کو سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے سلوک کی تلقین کی، اور جب جنگ بدر میں کافروں کو قید کر کے یا پکڑ کے لائے گئے تھے تو صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان سے اچھا سلوک کیا، ان کو اچھا کھانا دیا اور خود بھوکے رہے یا کھجوروں سے گزارا کیا۔ ان قیدیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں جو درد سے کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بے قرار ہو گئے اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے قیدیوں کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، ان کی بے چینی دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔